انتہائی قابل تکریم معزز سامعین گرامی، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں رب بابرکت نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ازواج مطہرات اور پیارے پیغمبر کے خاندان اور ان سے منسوب اور نسبت رکھنے والے لوگوں کی شان ذکر فرمائی ہے کہ رب کے بعد کائنات میں ایمان والوں کے ہاں سب سے زیادہ بلند مقام وہ ان کے پیغمبر اور ان کے نبی کا ہے، اور فرمایا اس نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ، جس سے اسلامی سال کی ابتدا بھی ہوتی ہے، اور اسلامی سال کی ابتدا کی پہلی تاریخ ہی وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے رنگین اور ان کے شہادت سے مزین تاریخ ہے۔ پھر اس مہینے کی 10 تاریخ وہ حضرت حسین اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شہادتوں کا تسلسل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور محرم کے حرمت کے حوالے سے کچھ انتہائی مختصر گفتگو ہوگی۔ محرم کا مہینہ ان 4 بابرکت، ان 4 عظمت اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جس کے متعلق خود رب کائنات فرماتے ہیں کہ جب زمین اور آسمان کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے اللہ پاک نے ان 12 مہینوں میں سے 4 وہ حرمت والے، عزت والے بنائے، تو ان میں سے ذی قعدہ کا مہینہ ہے، ذی الحج کا ہے اور محرم کا ہے۔ میری اور آپ کی خوش قسمتی کہ ہمارا اسلامی سال، اس کا اختتام بھی حرمت اور عزت والے مہینے پر، اور اس کی ابتدا بھی عزت اور حرمت والے مہینے سے، کہ ذی الحج کے مہینے پر اختتام ہے تو وہ بھی حرمت اور عزت والا، اور اسی طرح محرم سے ابتدا ہے تو وہ بھی حرمت اور عزت والا۔ محرم کے مہینے کے بارے میں ہمارے ہاں یہ ایک تصور پایا جاتا ہے کہ یہ غم کا مہینہ ہے، یہ ماتم کا مہینہ ہے، یہ نوحہ خوانی کا، مرثیہ خوانی کا مہینہ ہے۔ یعنی محرم کا نام آتا ہے تو میرے اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات گردش کرنے لگتی ہے کہ یہ تو اب ماتم کا مہینہ شروع ہو گیا، اور ہم اس ماتم اور اس محرم کے مہینے کو اس کا تعلق اور نسبت جوڑنے لگتے ہیں واقعہ کربلا، حادثہ کربلا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ساتھ۔ پہلے بھی اس پر گفتگو ہوئی ہے، میں ایک دفعہ پھر اس شبہ کا ازالہ کرتا رہوں کہ نہ محرم ماتم کا مہینہ ہے، نہ غم کا مہینہ ہے، اور نہ محرم کے ماتم کا تعلق حضرت حسین کے شہادت کے ساتھ ہے۔ بجا طور پر مسلمانوں کے لیے واقع کربلا، حادثہ کربلا ایک عظیم حادثہ ہے،
لیکن اگر مسلمان اور مسلمانوں کا مذہب کسی خاص دن کے ماتم یا جشن کو رواج دیتا، کسی بڑے انسان کی دنیا سے رحلت کرنے کو اگر وہ اس کے ماتم کو پروان چڑھاتا، اس کی حوصلہ افزائی کرتا، تو میرے سال کے جتنے بھی دن تھے اگر وہ عیسوی اعتبار سے ہو تو 365، اور اگر وہ قمری حساب سے ہو تو 255 یا 56، یہ سارا کا سارا سال، یہ سارے کے سارے دن میرے اور آپ کے غم میں اور ماتم میں گزر جاتے ہیں۔ اس لیے کہ سال بھر میں کوئی بھی تاریخ ایسی نہیں ہے جہاں اسلام کے کسی بڑی ہستی کا دنیا سے رحلت، اپنی عام موت یا شہادت کی موت اسے نہ ملی ہو۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا محرم کے ماتم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ماتم کی اجازت ہوتی، میرا خیال یہ ہے کہ کائنات میں اور پھر ہمارے اس امت کے لیے سب سے بڑا غم کا دن، دکھ بھرا دن، تکلیف مشقت والا دن، وہ دن ہے جب حجرہ عائشہ سے یہ آواز آئی کہ تمہارا پیغمبر اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ اتنی بھاری آواز تھی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام، بڑے مضبوط اعصاب کے مالک صحابہ کرام، وہ اپنے اعصاب پر قابو نہ رکھ سکے۔ حضرت عمر جیسے جھری بہادر اور حضرت عمر جیسے مضبوط اعصاب کا مالک انسان، اس نے تلوار نکال کر کہا، جس نے میرے پیغمبر کے موت کے بارے میں کہا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ خبر وہ سننے کو یعنی تاب نہیں تھی کہ یہ خبر سن سکیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں یہ خبر ملی تو دن چھڑا ہوا تھا، سورج نکل چکا تھا، لیکن ہمیں یوں محسوس ہوا کہ اب جہان میں اندھیرا پھیل گیا۔ کتنے صحابہ کرام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، جن کے مبارک خواب کے کلمات میرے اور آپ کے 5 وقت کی اذان ہے۔ یا اپنے گھر میں تھے یا اپنے کھیتی باڑی میں تھے، تو ان کے بیٹے نے آ کر بتایا کہ بابا آپ کو معلوم نہ ہو اللہ کے پیارے پیغمبر اب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو پوچھا بیٹے بات سچ ہے؟ اس نے کہا جی بابا بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ تو آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر عرض کرنے لگے ربا میں نے ان آنکھوں سے دنیا میں دیکھا تو محمد عربی کو دیکھا، اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی آمنہ کے لخت جگر کے دیکھنے اور اس کی دیدار کرنے سے۔ اب ان آنکھوں کی بینائی کی مجھے کوئی ضرورت نہیں جب اللہ کے پیارے پیغمبر دنیا میں نہیں ہیں۔ آج تک آپ نے آنکھوں کی بینائی عطا فرمائی تھی، مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب آنکھوں کی بینائی لے لیجئے۔ قبولیت کی گھڑی تھی، اللہ پاک نے قبول فرمایا، بینائی چلی گئی۔ یعنی اتنا بڑا حادثہ کہ صحابی اپنی بینائی کھو جانے پر راضی ہو چکا ہے، دعا کی ہے کہ اب میرے آنکھوں میں یہ بصارت ہی باقی نہ رہے کہ میں اب اللہ کے پیارے پیغمبر کے علاوہ کسی اور کو دیکھوں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین سے فارغ ہو کر نکلے، خاتون جنت سیدہ فاطمہ نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے کہا ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ تم تو عجیب لوگ ہو،
تمہارے ہاتھوں نے کیسے گوارا کیا کہ تم نے میرے بابا کے جسد اطہر پر مٹی ڈال دی؟ کیسے گوارا کیا تمہارے ہاتھوں نے؟ تم وہ لوگ تھے کہ اس کے اشارے آبرو پر اپنی جانیں چھڑکا کرتے تھے، جانیں قربان کیا کرتے تھے۔ آج میرے بابا کو آپ لوگوں نے مٹی میں سلا کر اس پر مٹی انبار کر دی، کیسے گوارا کیا؟ فرمایا آج میرے اوپر اتنا غم آیا ہے، اگر یہ غم چڑھے ہوئے دن پر آتا تو وہ دن سیاہ رات اور اندھیرے میں تبدیل ہو جاتا، اتنا بڑا غم۔ لیکن صحابہ کرام نے اس دن کو بھی ماتم کے طور پر نہیں منایا۔ اگر اسلام میں کسی دن کو ماتم کے طور پر منانا ہوتا تو 12 ربیع الاول کی دن، 12 ربیع الاول کی تاریخ یہ عالم اسلام کے لیے غم کا سب سے بڑا دن ہے، جہاں میرے اور آپ کے حبیب پیغمبر کا دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر کا دنیا سے جانا امت کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد سب سے بڑا حادثہ، پھر حضرت عمر کی شہادت، پھر حضرت عثمان کی شہادت، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، یہ سارے اتنے بڑے واقعات ہیں کہ ہر واقعہ اس قابل ہیں کہ اگر ماتم کی اجازت ہو تو اس کو ماتم کا دن بنا دیا جائے۔ لیکن میں نے عرض کیا میرے اسلام کا تعلق ماتم سے نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام ماتم کو رائج کرنے کے لیے، رواج رکھنے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے، بلکہ ماتم تو زمانے جاہلیت کا رسم تھا۔ میرے پیغمبر ماتم کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ میرے پیغمبر نوحہ اور مرثیہ ان کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا۔ فرمایا جس پر غم آئے اور وہ غم میں آپے سے باہر ہو کر اپنے چہرے کو تپیڑوں سے مارنا شروع کر لیں، جو غم میں آپے سے باہر ہو کر اپنے گریبانوں کو چاک کرنا شروع کر دیں، جو اپنے بالوں کو نوچنا شروع کر دیں، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا اس آدمی کا مجھ محمد عربی اور اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے شریعت میں حدود کے اندر رہ کر غم کے لیے صرف 3 دن ہے۔ کوئی بھی انسان دنیا سے چلا جائے، کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے تو غم کے لیے 3 دن ہے۔ صرف ایک غم ایسا ہے جو 3 دن سے زیادہ ہے، اور وہ ہے جب شوہر فوت ہو جائے تو بیوی 4 ماہ اور 10 دن تک عدت میں رہے گی، ماتم میں، غم میں، سوگ میں رہے گی۔ اس کے علاوہ آقا کے شریعت میں مجھے ایسا کوئی نظر نہیں آیا جس پر ماتم کیا جائے اور اتنا لمبا عرصہ کیا جائے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت ابو سفیان میرے پیغمبر کے سسر ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں۔ انشاءاللہ بتاؤں گا۔ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کے دادا ہیں۔ آپ کو کوئی عجیب سا لگ رہا ہو جب میں یزید کا نام بھی لوں اور یزید کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہوں۔ حضرت ابو سفیان کا انتقال ہوا، ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ میری اور آپ کی کل جہاں کی ماں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ 3 دن گزرے، چوتھے دن صبح صبح اپنے باندی سے فرمانے لگی کہ کوئی تیل بھی لے کر آؤ، سرما بھی لے کر آؤ، اور میرے بالوں میں تیل بھی لگا دو، کنگھی بھی کر دو، مجھے سرما بھی دے دو، سرما بھی لگوا دو۔ خادمہ کہنے لگی اماں ابھی تو 3 دن ہوئے آپ کے بابا کا انتقال ہوا ہے، پھر آپ بوڑھی بھی ہو، اتنی جوان بھی نہیں ہو، آپ کو ان چیزوں کی کیا ضرورت؟ فرمانے لگی ہاں بیٹی صحیح کہتی ہو، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اور میں اپنے والد کا غم بھولی بھی نہیں ہوں،
لیکن میرے نبی نے ارشاد فرمایا اور اسے حجرے میں ارشاد فرمایا کہ کسی پر غم 3 دن سے زیادہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ میں اپنے عمل سے یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ غم کے دن جو تھے وہ 3 دن تھے، ختم ہو گئے، اور اس سے زیادہ میں نے عرض کیا وہ ایک خاتون اپنے شوہر پر 4 مہینے اور 10 دن، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں۔ دنیا کا ایک ماتم ایسا ہے جو گھر کے 4 دیواری میں نہیں، جو سر عام ہو رہا ہے، سڑکوں پہ ہو رہا ہے، چوراہوں پہ ہو رہا ہے، اور 14 صدیوں سے ہو رہا ہے۔ اب یہ کون سا غم، یہ کون سا ماتم ہے جو 14 صدیوں سے ہو رہی ہے؟ اگرچہ میں تاریخ بتاؤں گا، 1400 سال نہیں ہیں، کب سے شروع ہوئی ہیں یہ بھی بتاؤں گا۔ یعنی یہ غم ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اور دوسری عجیب بات، ہم دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کسی کے والد کا انتقال ہوا تو غم شروع ہو گیا، 3 دن کے بعد ختم ہو گیا۔ بھائی کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی بیٹا جو بھی دوست ہیں، تو اس کے فوت ہونے کے بعد غم شروع ہوتا ہے۔ اور یہ دنیا کا عجیب غم ہے کہ حضرت حسین کے عین شہادت کے وقت ختم ہو جاتا ہے۔ عجیب فلسفہ ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اگر آپ دوستوں میں سے کسی کو سمجھ آئے تو مجھے سمجھا دیں۔ میں تو یہی سمجھا ہوں کہ جس دن سے کسی کے پیارے کا انتقال ہوا، ماتم غم اگرچہ ہے نہیں، لیکن اگر مان بھی لوں تو اس وقت سے شروع ہوگا نا، اس کے مرنے، فوت ہونے، روح قبض ہونے کے بعد شروع ہوگا۔ جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم کو ہے، اور 10 محرم کے عصر کو سورج غروب ہوتے وقت ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جشن کے سارے جتنے بھی چیزیں ہیں ان کو اٹھا کر سمندر برد کیا جاتا ہے، اور فحاشی کا اڈا قائم کر کے ایک جشن شروع ہو جاتی ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ میرے حسین کے شہادت پر ماتم ہے یا میرے حسین پر جشن منایا جا رہا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں تو اپنے ناقص عقل میں یہی سمجھا ہوں کہ یہ اپنے اس حادثے میں کامیاب ہوئے تھے کہ حضرت حسین کو شہید کیا گیا، اور انہوں نے شہید کیا تھا، یہ اس شہادت پر جشن منا رہے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا محرم کے مہینے کے نحوست سے یا ان کے ماتم اور غم کے مہینے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات مجھے یہ عرض کرنی تھی۔ اب محرم کے مہینے میں میرے اور آپ کے ہاں، اہل سنت کے ہاں، مائیں اپنے بچوں کو کالا لباس پہناتی ہے۔ اب اگر وہ پہنے تو ان سے شکوہ نہیں ہے، شکوہ مجھے اپنوں سے ہیں جو ان دنوں میں اپنے بچوں کو لباس پہنائیں تو کالا لباس پہنائیں۔ میری اور آپ کی مائیں بہنیں، وہ میرے اور آپ کے بازو پر پٹی بندھوا لیتا ہے۔ میرے اور آپ کے گھروں میں اس دن 9 محرم کو، 10 محرم کو، اس سے پہلے اس کے بعد نیازیں پکتی ہیں، نیازیں تقسیم ہوتی ہیں۔ وہاں والوں سے گلہ نہیں ہے، گلہ اپنوں سے ہے کہ آپ نے یہ کس سے سیکھا، آپ کو یہ ورثہ کہاں سے ملا۔ جب یہ غم کا مہینہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ ماتم کیوں کرتے ہیں، آپ ماتم کی فضا کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے اور آپ کے لیے ذی الحج کا مہینہ محرم کا مہینہ برابر ہے۔ جس طرح ذی الحج کا مہینہ میرے اور آپ کے لیے ماتم غم کا نہیں ہے، محرم کا بھی نہیں ہے۔ جس طرح ذی الحج کا مہینہ میرے اور آپ کے لیے نحوست کا نہیں ہے، بے برکتی کا نہیں ہے، تو محرم بھی نہیں ہے، بلکہ محرم تو عزت والا ہے۔ پھر میرے اور آپ کے ہاں محرم کے مہینے میں نکاح نہیں کی جاتی ہے۔ نیا مکان، اس میں شفٹ اور منتقل ہونا،
اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے. کہتے ہیں نحوست کا مہینہ ہے، نعوذ باللہ، بے برکت مہینہ ہے. یہ میری اور آپ کی سوچ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا اپنا نکاح محرم کے مہینے میں ہوا ہے. اب بتائیے، میرے اور آپ کے جو دادیاں ہیں، نانیاں ہیں، جب تاریخ طے ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ کا سین حسین پہ کہرانی شگرے، سین حسین نیاڑا ہوئے. اب یہ سوچ کہاں سے آ گیا کہ حسن حسین کا مہینہ، سین حسین، اسی کو حسن حسین یعنی محرم کے مہینے کو کہتے ہیں، کہ یہ مہینہ نہیں آنا چاہیے، یہ تاریخ نہیں آنی چاہیے. اللہ جزائے خیر دے دیں. گزشتہ سال ایک نوجوان نے 10 محرم کو اپنی شادی کی تاریخ رکھوائی تھی، اور اس نے بہت پہلے مجھ سے یہ عہد لیا تھا، استاد جی 10 محرم کو لیکن نکاح میں آپ آؤ گے. میں نے کہا پاؤں نہیں، سر پر چل کر آؤں گا. 10 محرم کو انہوں نے اپنے نکاح کی تاریخ رکھی. اب مجھے اندازہ نہیں، ورنہ شاید اب تک ان کے ہاں کوئی بچہ کوئی بچی بھی پیدا ہو چکی ہوگی. تو یہ کوئی بے برکت مہینہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آپ حیران ہو جائیں گے. حسنین کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، خاتون جنت حضرت علی المرتضیٰ، ان کے نکاح محرم میں ہوا ہے. لائیے آپ کوئی دنیا کا کوئی اور دستور لائیے. یہ دستور تو ختم ہو گیا، یہ رسم تو ختم ہو گیا. اگر یہ نکاح کا، یہ خوشی کا مہینہ نہیں ہے تو پھر حضرت علی نے اس مہینے میں نکاح کیوں فرمایا؟ میرے اور آپ کے پیغمبر نے اپنی سب سے چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ کا نکاح محرم میں کیوں کروایا؟ تو یہ رسم یہ بھی ختم ہونی چاہیے کہ بے برکت مہینہ، بلکہ بابرکت، برکت والا مہینہ ہے. یہ نحوست کا مہینہ نہیں ہے، غم کا مہینہ بھی نہیں ہے. عام مہینہ جس طرح عام زندگی ہے، محرم بھی اس عام زندگیوں کی طرح ایک زندگی ہے، چل رہی ہے. تیسری بات، لباس میں میرے اور آپ کے شریعت نے سفید لباس کو احسن سمجھا ہے، اچھا سمجھا ہے، افضل سمجھا ہے، لیکن لازم نہیں کیا ہے. اب جس کی گنجائش نہیں ہے سفید لباس کی، جس کلر کا بھی ان کو ملے اس کلر کا پہن لیں. میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے سفید چبے وہ بھی زیب تن فرمائے ہیں. اس کے علاوہ بھی صحابی فرماتے ہیں میں نے آپ کے جسم مبارک پر سب سے زیادہ خوبصورت جوڑا جو دیکھا وہ یمن کا بنا ہوا تھا اور اس میں سرخ داریاں تھیں. فرمائے یہ میرے پیغمبر کے جسد اطہر پر سب سے زیادہ مجھے خوبصورت لگا. تو یہ سرخ داریوں والا یہ لباس بھی میرے نبی نے زیب تن فرمایا ہے. عام زندگی میں آپ کالا لباس بھی پہنیں کوئی بات نہیں، لیکن ان دنوں میں تو کسی خاص فرقے کا شعار بن چکا ہے، ان کی علامت بن چکا ہے. تو جب ان کی علامت بن گئی ہے، اب ان دنوں میں کم سے کم آپ وہ نہ پہنیں، کوئی اور لباس پہنیں تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو جائے. اسی طرح گرمی میں آپ کسی کو پانی پلائیں. میرے اور آپ کے حبیب پیغمبر نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین صدقہ کسی کو پانی دینا اور پانی پلانا ہے. یہ سب سے بہترین صدقہ ہے. گرمی ہے، آپ ٹھنڈا پانی پلاتے رہیں، کس نے منع کیا ہے؟ آپ اس کا شربت بنائیں اور وہ بھی پلائیں، کسی نے منع نہیں کیا ہے. لیکن خاص ایک ہی دن یعنی محرم کی 10 تاریخ اس میں شربت بنانا، وہ تقسیم کرنا، 6 معنی دارت. کیا مقصد ہے اس کا؟ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ ثواب ملے تو ثواب آپ بھی تو مل رہا ہے، اور صرف شربت پر نہیں، ٹھنڈے پانی، عام پانی پلانے پر بھی آپ کو مل رہا ہے. صرف آپ اس خاص دن کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ تو سبیلے لگاتے ہیں حضرت حسین کے نام پر، نظر ہوتا ہے حضرت حسین کا،
اور اسلام میں نظر لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نظر، جو 4 چیزیں حرام ہیں بلکہ اصول محرمات ہیں، ان میں سے سب سے بڑا حرام وہ نظر لغیر اللہ ہے۔ تو ایک جائز چیز کو آپ حرام بنا لیتے ہیں۔ آپ اس دن سے پہلے، اس دن کے بعد آپ اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، کسی بھی آدمی کو آپ پانی پلاتے رہیں۔ مشہور واقعہ ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک بدکار خاتون تھی، کنویں کے کنارے پر جا کر اس نے دیکھا ایک کتا ہے، پیاسا ہے، اس کی زبان نکلی ہوئی ہے۔ اس نے اپنے جوتی کو نکالا اور اپنے دوپٹے سے باندھ کر پانی نکال کر اسے پلایا۔ اس خاتون کی اس کام پر اللہ پاک نے بخشش فرما دی۔ لیکن یہ کام کسی خاص دن، کسی خاص واقعے کے ساتھ خاص نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے میرا اور آپ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، لا تختصوا، کہ آپ خاص نہ کریں کس چیز کو؟ جمعے کے دن کو، بصیام من بین اللیال، صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھوں گا، کسی اور دن کا روزہ نہیں، صرف جمعے کے دن کے ساتھ خاص کیا، مجھے اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، رب کے ہاں قبولیت ہے۔ تو جمعے کا دن کا ہے اور دنوں کا نہیں ہے، میرے پیغمبر نے اسے منع فرمایا۔ اسی طرح جمعے کی رات کی قیام، کہ صرف جمعے کی رات ہی اللہ پاک قبول فرماتے ہیں اور کسی رات نہیں، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس عبادت سے بھی منع فرمایا ہے۔ ہاں، آپ ہفتہ بھر عبادت کرتے ہیں، جمعے کی رات بھی عبادت کر لیں۔ آپ ہفتہ بھر روزے رکھتے ہیں تو آپ جمعے کے دن کا روزہ بھی رکھیں۔ آپ ہفتے میں 2-3 دن کا روزہ رکھتے ہیں، ان میں سے ایک دن جمعے کا بھی آ گیا تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن خاص نہ کیجئے گا، اس سے منع فرمایا ہے میرے اور آپ کی شریعت نے۔ تو ہم محرم کے 10 تاریخ کو ان چیزوں کے ساتھ خاص نہ کریں۔ ہاں، ایک حدیث ہے، اگرچہ اس کے سند پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے متطابعات بہت ہیں، تو فضائل کے حد تک قابل قبول ہیں، کہ عاشوراء کے دن 10 تاریخ کو جو اپنے اہل و عیال پر اور دنوں کے بنسبت زیادہ وسعت کے ساتھ خرچ کرے گا، اللہ پاک پورے سال اس کی رزق میں وسعت فرما دے گا۔ جو آدمی عاشوراء کے دن 10 محرم کو اور دنوں کے بنسبت ذرا زیادہ اپنے اہل و عیال کے خرچے میں وسعت فرمائیں تو سال بھر اللہ پاک وسعت کر لے گا۔ آپ نے خرچ کرنا ہے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کریں، تھوڑا کھل کر وسعت کے ساتھ خرچ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو مدینہ کے یہود عاشوراء یعنی 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم بنی اسرائیل کو نجات ملی ہے اور فرعون غرق ہوا ہے، اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے آ کر صحابہ کرام سے فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں، فرمایا تم بھی روزہ رکھو، اور پھر ارشاد فرمایا اگر میں آئندہ سال دنیا میں رہا تو لأصومن التاسع، میں اگلے سال 10 کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ تو مستحب یہ ہے کہ 2 دن کے روزے رکھے جائیں، 9 محرم کا اور 10 محرم کا۔ میری ان سے بھی دعوت فکر ہے کہ اگر آپ کا حضرت حسین اور حسین کے نانا سے محبت ہے تو پھر حضرت حسین کے نانا کی تمنا یہ تھی کہ میں آئندہ سال دنیا میں رہا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا، ذرا روزہ رکھ کر چل کر دکھائیے۔ یہ ہے حضرت حسین اور حسین کے نانا کی محبت، یہ کیجئے۔ اور صحابہ کرام سے فرمایا یہودیوں کے مخالفت کریں، یہودیوں کی مخالفت کریں، وہ ایک دن عاشوراء 10 کا روزہ رکھتے ہیں، آپ 2 دن رکھیں، 9 اور 10۔ 9 نہ رکھ سکو تو 10 اور 11 کا رکھ لو۔ جب میرے پیغمبر نے عبادت میں یہودیوں کے مخالفت کا ذکر فرمایا ہے تو عام زندگی میں کیا ان کے ساتھ ساتھ قدم بقدم کندھا ملا کر چلنے کا حکم دیا ہوگا؟ میرے اور آپ کی عام زندگی وہ بالکل یہودیت والی زندگی، انتہائی معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہوگا۔
یہاں اللہ کے نبی نے روزے میں بھی مخالفت کا حکم دیا کہ آپ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، آپ ایک نہیں، ایک ملا کر رکھیے تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو، مخالفت ہو جائیں۔ یہ مسنون اور مستحب اعمال ہیں عاشورے کے دن کا، یہ ہم کریں، اس کی اجازت ہے، شریعت نے ہمیں اس کا پابند بنایا ہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے جن سے ہو سکے، چونکہ موسم گرم ہے، دن بڑے ہیں، لیکن جن سے ہو سکے وہ ان 2 دنوں کا روزہ رکھیں، 9 محرم کا بھی روزہ، 10 محرم کا بھی روزہ۔ ایک تو آپ کو روزے کا اجر ملے گا، اور ایک آپ کا روزہ ہوگا تو آپ تماشوں میں نہیں جاؤ گے، تو آپ کا شمار ان میں سے نہیں ہوگا، آپ کا شمار محمد عربی کے غلاموں میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی تھی، اس کے لیے تو وقت میرے پاس بچا نہیں، ختم ہو چکا ہے، لیکن چلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تعارف۔ میرے اور آپ کے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 چچا ہیں۔ آپ کے دادا ہیں عبد المطلب، ان کے ہاں 12 بچوں کی ولادت ہوئی ہے۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چچا مسلمان ہیں، ایک حضرت عباس اور ایک حضرت حمزہ۔ یہ حضرت حمزہ میرے پیغمبر کے چچا بھی ہیں اور میرے پیغمبر کے رضائی بائی بھی ہیں، یعنی دونوں ہم عمر ہیں، چچا اور بھتیجا دونوں ہم عمر ہیں۔ حارث ہیں، ابو طالب ہیں، زبیر ہیں، ابو لہب ہیں، غیداق ہیں، اور اسی طرح مقوم ہیں، زرار ہیں، قسم ہیں، عبد الکعبہ ہیں، حجل ہیں۔ یہ 12 میرے پیغمبر کے چچا ہیں، ان میں سے 10 نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، اور جو 2 ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپیاں 6 ہیں۔ آپ کی پوپیوں میں سے ایک پوپی ہیں حضرت صفیہ، ایک ہیں حضرت برہ، ایک ہیں امیمہ، ایک ہیں عروہ، ایک ہے ام حکیم البیضہ کے نام سے مشہور ہیں، اور ایک ہیں عاتقہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپیاں ہیں۔ پوپی کہتے ہیں والد کے بہن کو، ہمارے پشتوں میں جو دونوں کو ترور بولتے ہیں نا، لیکن یہاں خالہ اور پوپی وہ الگ الگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 11 نکاح فرمائے ہیں۔ یہ صرف پیغمبر کی خصوصیت ہے، 4 سے زیادہ شادیاں صرف پیغمبر کر سکتا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے بیک وقت صرف 4 نکاحوں کی اجازت ہے، اور یہ بھی امت میں اب خواب بن چکا ہے۔ ایک 2 دن ہو گئے، میں نے کہیں ایک لطیفہ پڑھا تھا کہ کسی نے افریقن کسی آدمی سے پوچھا کہ تمہارے ہاں جب تنازعات ہوتے ہیں تو جرگے میں کون بیٹھتے ہیں، فیصلہ کون کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جن کی 4 شادیاں ہوں اور 4 بیویاں موجود ہوں، اس آدمی کو اجازت ہوتی ہے وہ جرگے میں بیٹھیں، وہ فیصلہ کریں، وہ بات کریں۔ اس نے کہا اچھا، جن کے 3 ہو، پر میں ان کو اجازت ہوتی ہے کہ سامنے بیٹھ کر ان کی باتیں سنیں، لیکن یہ منہ نہ کھولیں، بات نہ کریں۔ اور جن کی 2 شادیاں ہوں، وہ صرف ان کی جرگے والوں کی، بات کرنے والوں کی خدمت کریں، بات کرنے کی ان کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اور جن کی 1 نکاح، 1 شادی ہو، وہ برتن دھوئے گا، وہ سامان کھانا پینا بنائے گا، اس سے آگے ان کو اجازت نہیں ہے۔ اب نہیں معلوم کیا افریقہ کا قانون یہی ہے یا صرف لطیفہ ہی ہے، لیکن بہرحال ہم میں تقریباً اکثر وہ ہے جو آخر والے کام سر انجام دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں۔ میرے پیغمبر نے دنیا سے پردہ فرمایا تو میری اور آپ کی 9 بیویاں، 9 مائیں، میرے پیغمبر کی 9 بیویاں دنیا میں موجود تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہوا، اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھی میرے پیغمبر نے کوئی دوسری نکاح، کوئی دوسری شادی، کوئی دوسری نسبت میرے پیغمبر کی طے نہیں ہوئی۔ اور حضرت خدیجہ کے وفات پر میرے پیغمبر انتہائی کبید خاطر ہوئے، اس لیے کہ نبوت کے سفر میں سب سے زیادہ جو سہارا بنی ہیں وہ میری یہ ماں بنی ہے۔
کہ میرے پیغمبر باہر کے جتنے غموں کو لے کر حجرے میں آئے تو میری ماں نے سارے غموں کو بلوا دیا ہے۔ اور اسی سال ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تو میرے نبی نے فرمایا یہ میرے لیے عام الحزن، یہ میرے لیے غم کا سال ہے کہ دو سہارے تھے، باہر میرا چچا، اندر میری بیوی، دونوں دنیا سے چلے گئے۔ اور دوسری بیوی وہ حضرت زینب ہیں کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سن 4 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور باقی 9 بیویاں ان کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئی ہے۔ ان 11 ازواج مطہرات میں سے ایک حضرت خدیجہ بنت خویلد ہے، ایک حضرت سودا بنت زمعہ ہے۔ حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلا نکاح حضرت سودا سے ہوا ہے، اور یہ حضرت سودا بوڑھی ہو گئی تو میرے پیغمبر نے طلاق کا ارادہ کیا، تو اس نے آ کر عرض کیا کہ میرے حبیب آپ مجھے کیوں طلاق دینا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ بوڑھی بھی ہو گئی ہیں۔ فرمایا کہ میں اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دیتی ہوں، لیکن مجھے آپ طلاق مت دیں، اس لیے کہ میں حشر کے میدان میں محمد عربی کی زوجے کی حیثیت سے اٹھنا چاہتی ہوں۔ یہ ہے محبت، یہ ہے ایمان۔ باری اس کو دے دی، صرف یہ نسبت یہ میرے لیے کافی ہے۔ تیسرے نمبر پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہجرت سے 28 سال پہلے ہوئی ہے۔ حضرت سودا ان کے ساتھ نکاح ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہجرت کے 2 سال بعد ہوئی ہے۔ چوتھے نمبر پر حضرت حفصہ بنت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے سال یعنی 3 ہجری کو ان سے نکاح ہوا ہے۔ زینب بنت خزیمہ سن 3 ہجری میں ان سے نکاح ہوا ہے، اور سر 4 میں ان کی وفات ہے۔ یہ 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں رہی ہے۔ اور اسی طرح حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور میری ماں، آپ کی کائنات کی ماں ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش، حضرت جویریہ بنت حارث، ام حبیبہ بنت ابو سفیان، حضرت صفیہ بنت حیی، یہ میں نے عرض کیا ان کی نکاح محرم میں ہوئی ہے۔ اور حضرت میمونہ بنت حارث، یہ 11 بیویاں یہ میری اور آپ کی کل کائنات کی مائیں ہیں۔ لیکن آپ کو اولاد ملی تو بیویوں میں صرف حضرت خدیجہ سے اور کسی زوجہ محترمہ سے میرے پیغمبر کو اولاد نہیں ملی۔ اب یہ رب کا قانون ہے، ورنہ طاقت کے اعتبار سے میرے پیغمبر جیسا دنیا میں طاقتور پیدا ہی نہیں ہوا۔ دعا پر بات آئے تو میری پیغمبر کی دعاؤں جیسی دعائیں دنیا میں ہے ہی نہیں، لیکن میرا رب نہ دینے پر آئے تو مدینے کی زندگی میں میرے پیغمبر کو اپنی ازواج مطہرات سے کوئی بھی بچہ نہیں ملا۔ ہاں حضرت ابراہیم ملا ہے، لیکن وہ ازواج مطہرات سے نہیں، وہ ایک باندی ہے حضرت ماریہ، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا ہے حضرت ابراہیم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ بڑے بیٹے کا نام ہے حضرت قاسم، اور یہ میرے پیغمبر کی کنیت بھی ہیں ابو القاسم، یعنی قاسم کا باپ۔ دوسرے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، اور حضرت عبداللہ کو طاہر بھی کہتے ہیں، طیب بھی کہتے ہیں۔ کچھ مورخین نے ان کو الگ کیا ہے کہ حضرت قاسم الگ ہیں، حضرت عبداللہ الگ ہیں، اور تیسرا بیٹا ان کا طیب طاہر یہ نام تھا۔ لیکن مستند تاریخ یہ ہے کہ حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ یہ 2 نرینہ ہیں، اور حضرت عبداللہ کا ایک لقب طیب تھا اور ایک طاہر تھا، اور 4 آپ کو بیٹیاں ملی، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضوان اللہ علیہن۔ بڑی بیٹی ہیں حضرت زینب، ان کا نکاح ہوا ہے ابو العاص بن ربی سے۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سچ کے بھانجے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ کیا قسمت پائی ہیں ان لوگوں نے
جن کو میرے رب نے محمد عربی کے داماد ہونے کے لیے منتخب فرمایا۔ بجا طور پر دنیا ان پر فخر کرتی ہے، ان کی قسمت پر ناز کرتی ہے۔ کیا قسمت پائی تھی انہوں نے کہ ان کو بابا، ان کو سسر ملا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ان دونوں کا بچپن میں نسبت طے ہوئی ابو لہب کے بیٹوں سے، لیکن ان دونوں بدبختوں نے اور ان کے والد بدبخت نے میرے پیغمبر کو جہاں اور بہت سارے صدمے دیے، وہاں ایک صدمہ یہ بھی دیا کہ دونوں رشتے ٹکرا دیے۔ جو بیٹیاں والے ہیں ان کو سمجھ آئے گی، وہ یہ درد دل سمجھ سکتے ہیں کہ جوان بیٹی کا اگر رشتہ ٹوٹ جائے تو والد پر، ماں پر کیا گزر جاتا ہے، اور جب بیٹی بھی یتیم ہو اور ماں دنیا سے چلی گئی ہو، پھر کیا گزرا ہوگا میرے پیغمبر پر، کیسے برداشت کیا ہوگا جب سکے چاچا اور چچا کے بیٹوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کے رشتے ٹکرا دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے فرمایا۔ پھر جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو پھر حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے فرمایا، اور فرمایا عثمان میری 40 یا میری 100 بیٹیاں ہوتی، ایک ایک کر کے آپ کے نکاح میں دیتا۔ اور سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ ہے، ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے۔ اب میرے پیغمبر کے نواسے اور نواسیاں کتنی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کے شوہر ہیں حضرت ابو العاص بن ربیع۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں 3 بچے پیدا ہوئے۔ ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام رکھا گیا علی۔ حضرت زینب میرے پیغمبر کی بیٹی ہیں، اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، بیٹا کا نام رکھا گیا علی ابن العاص۔ یہ میرے پیغمبر کا نواسہ ہے، سب سے بڑا یہ نواسہ ہے میرے پیغمبر کا، حضرت زینب کا بیٹا ہے۔ پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا، ابھی نام رکھا بھی نہیں، دنیا سے چلا گیا۔ پھر ایک بیٹی پیدا ہوئی اور اس کا نام رکھا گیا امامہ۔ تو حضرت زینب کے 2 بچے، ایک بچہ ہے علی ابن العاص اور ایک بچی ہے حضرت امامہ۔ یہ میرے پیغمبر کا ایک نواسہ ہے اور ایک نواسی ہے۔ اور ان کی شان بھی بتاؤں، میرے پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے آپ سجدے میں گئی تو ایک بیٹی نے آ کر آپ کے کندھے پر یہاں آپ بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی کو جو کندھے پر بیٹھی ہیں اس کے اترنے کے انتظار میں سجدہ لمبا کیا ہے۔ یہ نہ حضرت زینب ہے، نہ حضرت رقیہ ہے، نہ ام کلثوم ہے، نہ فاطمہ ہے، بلکہ یہ چھوٹی بیٹی یہ حضرت زینب کے صاحبزادی امامہ ہے، جن کے لیے میرے پیغمبر نے سجدہ لمبا کیا، اور یہ آ کر یہاں بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے بابا کے کندھے کے مزے لے رہی ہے۔ یہ نواسی ہے میرے پیغمبر کی۔ دوسرے نمبر پر حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ تو حضرت رقیہ سے ایک بیٹا ہے حضرت عبداللہ، حضرت عثمان کا بیٹا ہے، حضرت رقیہ کا بیٹا ہے، یہ بھی میرے پیغمبر کا نواسہ۔ ایک علی ابن العاص، ایک امامہ اور ایک عبداللہ۔ یہ عبداللہ تقریباً 6-7 سال میں کسی پرندے نے یا کسی مرغ نے ان کے آنکھوں میں وہ چونچ ماری اور اس سے پھر انتقال ہوا۔ اور حضرت علی ابن العاص جو حضرت زینب کا بیٹا ہے، میرے پیغمبر کا سب سے بڑا نواسہ ہے۔ تاریخ بتاتی ہے میرے پیغمبر فتح مکہ کے دن خانہ کعبے کے بتوں کو گرانے کے لیے اس نے ایک علی سے کہا علی میرے کندھوں پر آؤ، وہ کندھے پر آئے، آپ نے اٹھایا اور وہ بتوں کو گراتے رہے اور زبان پر میرے پیغمبر کے یہ الفاظ تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ علی ابن ابی طالب نہیں،
یہ علی ابن العاص ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میرے پیغمبر کا نواسا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق بچپن میں فوت ہوئے، لیکن مستند تاریخ یہ ہے کہ جنگ یرموک میں انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ جنگ یرموک تک یہ زندہ رہے اور ہر غزوے میں یہ شامل اور شریک رہے۔ پھر حضرت ام کلثوم کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے۔ چھوٹے صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاں 3 بچیاں پیدا ہوئی۔ آپ نے پہلی بچی کا نام اپنے بڑے بہن حضرت زینب کے نام پر اس کا نام زینب رکھا، دوسری بچی کا نام اپنے دوسری بہن حضرت رقیہ کے نام پر رقیہ رکھا، اور تیسری بچی اس کا نام اپنی تیسری بہن حضرت ام کلثوم کے نام پر ام کلثوم رکھا۔ فاطمہ کی 3 بچیاں، ایک کا نام زینب ہے، ایک کا نام رقیہ ہے، اور ایک کا نام ام کلثوم ہے۔ حضرت فاطمہ کی جو بیٹیاں ہیں ان میں حضرت زینب کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے حضرت عبداللہ بن جعفر سے کروائی، اور حضرت ام کلثوم جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں ان کا نکاح کس سے ہوا ہے؟ آپ جہاں بھی ہیں واپس آ جائیں، میں ایک تاریخ کا ایک عجوبہ بتانے والا ہوں۔ حضرت علی کی صاحبزادی ہیں ام کلثوم، حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں ام کلثوم۔ میں حضرت فاطمہ کا اس لیے کہا، آپ کہو گے علی کی بیٹی ہیں لیکن کسی اور بیوی سے، تو اس لیے کسی اور بیوی سے نہیں، حضرت فاطمہ سے ہے، حضرت فاطمہ سے ہے ام کلثوم۔ اس ام کلثوم کا نکاح حضرت علی نے حضرت عمر ابن خطاب سے کرایا ہے، تو حضرت عمر حضرت علی کے داماد ہیں۔ آئیے اب جدا کر لیں، ان کے اندر تفریق پیدا کر لیں، بغض پیدا کر لیں، اگر ہمت ہے تو کر لیں، اس لیے کہ یہ داماد اور سسر ہے۔ حضرت عمر نے کیا مقدر پائی ہیں، سسر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور داماد ہے تو علی اور مرتضیٰ کا، اور فرمایا علی مجھے بیویوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں آپ کے خاندان میں آنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خاندان کے ساتھ میرا تعلق رہے، تو حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کروایا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے بھی عجیب بات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے ہوئے ہیں، حضرت فاطمہ کا آخری وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے خاندان میں سب سے پہلی جو آپ سے ملی ہے وہ حضرت فاطمہ ہے۔ 6 مہینے کے بعد آپ نے انتقال فرمایا ہے۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی علی مجھے لگتا ہے میرا آخری وقت ہے، اب میں دنیا سے جا رہی ہوں۔ تو حضرت علی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، شیر خدا فاتح خیبر بہادر نڈر علی، لیکن آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے کہ رفیقہ حیات فاطمہ جیسے ملی تھی، اس کی جدائی ہو رہی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا فاطمہ مجھے آپ جیسا کوئی مل سکے گا؟ فرمایا ہاں، میرے بعد آپ میری بانجی حضرت امامہ سے شادی کر لیں، اگر میرے پیغمبر کی حضرت فاطمہ کے علاوہ کوئی بیٹی نہیں ہے اور فاطمہ کے اولاد کے علاوہ کوئی نواسا نواسیہ نہیں ہے، تو پھر حضرت علی کی بننے والی بیوی حضرت امامہ کون تھی؟ وہ والے بتائیں پھر مجھے۔ اور یہ اپنی کتابوں میں نہیں، ان کی کتابوں میں ہے کہ یہ جو حضرت امامہ ہے یہ امامہ ابو العاص کی بیٹی حضرت زینب کی بیٹی ہیں، اور حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تو اس کے وصیت کے مطابق حضرت علی نے جو پہلا نکاح فرمایا ہے وہ حضرت امامہ سے فرمایا ہے، اور یہ حضرت فاطمہ کی سک کی بانجی ہے۔ پھر حضرت فاطمہ کے ہاں 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ پہلا بیٹا پیدا ہوا، علی نے نام رکھا حرب، میرے پیغمبر نے آ کر فرمایا حرب نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا
حضرت علی نے نام رکھا حرب، میرے پیغمبر نے آ کر فرمایا حرب نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا، علی نے پھر نام رکھا حرب، جنگجو جو ہیں، بہادر جو ہیں، حرب کا معنی ہوتا ہے لڑائی، تو تینوں دفعہ نام رکھا حرب۔ تیسرے دفعہ میرے پیغمبر نے آ کر فرمایا اس کا نام ہے محسن۔ اب جس طرح حسن میرے پیغمبر کا نواسا، حسین میرے پیغمبر کا نواسا، اسی طرح محسن بھی میرے پیغمبر کا نواسا ہے۔ پھر کیوں ذکر نہیں کیا جاتا ہے حضرت حسن اور حضرت محسن کا؟ اگر آپ کو فاطمہ کی اولاد سے محبت ہے تو پھر حضرت حسن کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ پھر حضرت محسن کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ میں تو اہل بیت کا غلام ہوں، میں اہل بیت کا نوکر ہوں، میں جس نگاہ سے، جس عقیدت کے نگاہ سے حضرت ابو بکر کے خانوادے کو دیکھتا ہوں، اسی عقیدت کے نظر سے اہل بیت کو بھی دیکھتا ہوں۔ میں جس عقیدت کے نظر سے حضرت عمر کے خانوادے کو دیکھتا ہوں، اسی عقیدت کے نظر سے حضرت علی اور اہل بیت کے خانوادے کو بھی دیکھتا ہوں۔ جس عقیدت کے نظر سے حضرت عثمان کے خانوادے کو دیکھتا ہوں، وہی عقیدت میرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت، ان سے بھی میرا وہی عقیدت ہے۔ پھر آپ کی عقیدت کیوں بدل جاتی ہے؟ اگر بات نواسے اور نواسوں کی ہے تو پھر علی ابن العاص اور حضرت عبداللہ کا نام کیوں نہیں لیا جاتا ہے؟ پھر زینب اور ام کلثوم اور امامہ کا نام کیوں نہیں لیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ نواسہ تو صرف حضرت حسین نہیں ہے نا، نواسے تو یہ سب ہیں۔ اور یہ میری تمہید تھی اگلی نشست کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی اور آئندہ سننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔